آپ لوگوں نے ابھی اوور دا ویکینڈ نیشنل یونٹی کانفرنس بھی کی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، پیر پگارا صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ سو آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل نوٹس، تو آپ بالکل رائٹلی ہٹ کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ لے کے چل رہے ہیں، اسی طرح ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہی سوال ہے آپ سے۔ یہ ایک سنجیدہ سیاسی اقدامات ہیں جو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک وائڈر، ایک فل اسپیکٹرم امپیکٹ آ سکے گا، پولیٹیکل فل اسپیکٹرم امپیکٹ آ سکے گا؟ دو آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائیں اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں اور قدم ملانے کی کوشش کریں کہ کس طرح ہم پاکستان کو مل کر آگے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے تو بہت ہو گئے، ہم نے بہت کر لی۔ سو ہم نے ٹرائی کیا کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو کم سے کم یکجا کرے اور ان سے کہیں کہ جی 4 5 6 8 نکات کا ایک ایجنڈا بنا لے، وے فارورڈ پاکستان کا، کہ ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے پاکستان کو۔ ہر جماعت جو ہے وہ بیک ڈور سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنے کے چکر میں ہوتی ہے کہ جی میرا رابطہ ہو جائے، میری گڈی آپ ہو جائے، بس میں کسی طرح پہنچ جاؤں اسمبلی میں تو باقی حکومت میرے پاس آ جائے، پھر جیسا کہو گے ایسا کر لیں گے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ایک نیشنل حکومت کے قیام کے اوپر بات کریں، اور وہ معاملات جو کہ بڑے مشکل فیصلے ہیں، جیسے کہ ڈیمز ہیں، نہریں ہیں، ہر ایک کے اوپر کوئی ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ آ جاتا ہے۔ چھوٹے صوبوں کی بات کرو تو غداری کے الزام لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ نہیں ہو سکے گا، وہ کہتے ہیں جی ڈیم نہیں بنیں گے، وہ کہتے ہیں جی نہریں نہیں بنیں گی، اور این ایس سی ایوارڈ کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ سو یہ ساری چیزیں جو الیکٹرل کالج ہے یا جو الیکٹرل بیس ہے سیاسی جماعتوں کا، اس کو ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے ملک کی بڑے مفاد کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی اس کو چھوڑ دو، اس سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ ریلیجس پارٹیز ناراض ہو جائیں گی، کبھی کہتے ہیں جی وہ فلانے ناراض ہو جائیں گے، کبھی کون ناراض ہو جائے گا۔ سو بجائے اس کے کہ ہم سب اپنی اپنی ناراضگیوں کا اظہار کرتے رہے، ہم سب ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ وی آر اے ڈیسنٹ نیشن، وی آر اے سویلائزیشن، ہماری بہت بڑی ہسٹری ہے پیچھے، تو ہم اس سے تجربہ حاصل کرتے ہوئے ایک ٹیبل پر بیٹھیں، چند نکات ایسے بنائیں، چند زیادہ نہیں، تھوڑے سے نکات ایسے بنائیں کہ جن کے اوپر ہم سال 2 سال 3 سال میں ریفارم لا سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کاوش کا حصہ رہے، اس حکومت کا حصہ رہے باقاعدہ طور سے، اور تمام سیاسی جماعتیں لیونگ آؤٹ سائڈ نن، وہ سارے کے سارے آن بورڈ ہوں، ایک نیوٹرل وزیر اعظم کو لایا جائے جو سب کو قابل قبول ہو، اور وہ یہ کام کریں، اور الٹیمیٹلی اس کا گول ہو کہ 2 سال 3 سال جتنا بھی ٹینیور اس کا ہوتا ہے، اس میں وہ ایک آزاد الیکشن کمیشن کا قیام جو ہے وہ اس کا ایک بڑا اہم جز ہو، اور جو سب جماعتوں کا قابل قبول ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ آزاد فری الیکشنز بھی کرائے جائیں، اور اسی طرح ہم آگے جا سکتے ہیں۔ میں جو دیکھتا ہوں، یہ جو چند جماعتوں کا خواب ہے کہ ریولوشن آ جائے گا، ایک انقلابی صورتحال ہوگی، خاص طور سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انقلاب کا، وہ انقلاب آتے ہوئے مجھے نہیں نظر آ رہا کہیں پہ، نہ مجھے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں تو یہ کام نہیں ہو سکا، تو یہ کوئی انقلاب ایک دن میں آ جائے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ قومی حکومت کی باتیں جو ہیں، بلکہ افواہیں کہنا چاہیے، وہ اسلام آباد میں جنریٹ ہو رہی ہیں، یہاں پر بڑی سرگوشیاں ہیں، بڑی سرگرم قسم کی سرگوشیاں ہیں، اور کام آپ لوگ قومی حکومت کے لیے کراچی میں کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری میں ڈکلیئر کر دیا جائے، واپس لے آیا جائے۔ تو یہ کیا پک کیا رہا ہے کہ اسلام آباد میں قومی حکومت کی باتیں اور کام کراچی میں ہو رہا؟ دیکھیں، ابھی تو ہم نے کراچی سے شروع کیا ہے، سٹارٹ لیا ہے، نیکسٹ ہمارا موو ہوگا انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم لاہور میں ول ڈو سملر ایفرٹ، پھر ہم ملتان جائیں گے، اور پھر دیگر پاکستان کے صوبوں میں، جیسے کے پی کے جانے کا بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے ہم پورے پاکستان میں گھومیں گے، اور پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل جو مولانا فضل الرحمان سے ہماری 2 گھنٹے کی ملاقات رہی، اس میں بھی ہم نے انہیں یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی سارا پلان ہم نے انہیں جو بتایا، سمجھایا، جو ہم نے اپنا ان کو ذہن دکھایا کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہم کیسے کرنا چاہتے تو ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا کی اور پیر پگارا کی سپورٹ این ڈی سی کو حاصل ہو گئی ہے؟ ناٹ ناؤ، انہوں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بڑا مثبت رویہ رہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ہم نے سمجھ لی ہے، ہمیں کچھ ٹائم دیں، کیونکہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا یہ ہمارے لیے، تو ہمیں کچھ ٹائم دیں، ہم سوچ سمجھ لیں، کچھ ملاقاتیں اور کر لیں، ہم آپ سے
दोबारा मिलना चाहेंगे इसी मौजू के ऊपर, हम मजीद और लोगों को इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे। तो नरीदा, इट्स स्लो स्टार्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, स्लो स्टार्ट, लेकिन होपफुली अल्लाह ने ये चाहा जब तो आप इसमें हमें पीर कामयाबी पगारा से मिलेगी। मुलाकात कर रहे हैं तो समझा जाता है कि वो एक खुफिया दरवाज़ा है रावलपिंडी की तरफ जो खुलता है। तो आप समझते हैं कि यहाँ से अब आपका नेक्स्ट स्टॉप रावलपिंडी, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला वाला तो आपने गाना गाया, बड़ी देर हो गई, तो नेक्स्ट स्टॉप पिंडी, अब ये वाला कुछ एक आना चाहिए। नहीं नहीं, पीर पगाड़ा साहब, ये जो अभी हाजिर पीर पगाड़े हैं जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई, जी। इनका तो शायद मुझे नहीं, इनके पिंडी की तरफ इनका कोई बैकडोर खुलता है या नहीं खुलता, लेकिन बहरहाल वो क्लेम उनका ये है कि उनका कोई ऐसा राब्ता पिंडी से नहीं है, और अगर होता तो शायद आज उनके पास भी काफी सीटें होती। तो जो समझ आने वाली बात भी है। तो बहरहाल वो खुलता है या नहीं खुलता, हम खुद पिंडी का दरवाजा खोलने के लिए बेचैन है कि किसी तरह बैठ के बात की जाए, क्योंकि उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये बात होगी नहीं। हम्म हम्म। तो लिहाजा कोई तो अगर मदद एस्टेब्लिशमेंट को करता है कैसे तो। आप ऑन बोर्ड लेंगे? देखिए, हमने ये सोचा है कि हम पहले एक जामे प्लान इसका बना लें, सारी जमातों से मिल लें, और फिर वो प्लान हम किसी तरह उनके साथ मुलाकात करके उनको प्रेजेंट करें कि जी ये पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड प्लान, तमाम अपोजिशन जमातों ने ये ठीक। सोचा है कि इस तरह से राइट हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट तो हो राइट। सकता है उनकी समझ आए, हो सकता है वो उठा के ठीक। फेंक ही देंगे, नहीं जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, जो राइट हो रहा है यही ठीक है। राइट।